السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دوستو، انسانیت کی پیدائش کا اصل مقصد، بنیادی مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ان اعمال میں جو جان پیدا ہوتی ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ ہم جو عمل دل سے کریں گے، اخلاص نیت سے کریں گے، وہی میں بتلایا کہ کمال پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک درجات قبولیت کو پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال میں جو عمل ہم کرتے ہیں، ایک ایمان والا کرتا ہے، اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو بتلائے کہ وہ عمل بے جان ہے۔ وہ ایسا ہے جس طریقے سے کہ جسم تو موجود ہو لیکن اس میں جان موجود نہ ہو۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حالانکہ انہیں فقط یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے بتایا کہ عمل کرنا، اپنے عمل کو اکارت کرنا ہے، اپنے عمل کو بیکار کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کو کرتا ہے اور کسی مجبوری کے باعث وہ کام نہ کر سکے لیکن وہ نیکی کے کام کرنے کی نیت کر لیتا ہے، تب بھی ان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر وہ عمل کر لے تو اس کے عمل کرنے پر 10 گنا اجر ملتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک شخص اگر کوئی نیکی کی بتایا کہ ارادہ کر لے اخلاص نیت کے ساتھ اور بتلایا کہ وہ عمل نہ کر سکے، پھر بھی بتایا کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ کر لے تو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا نہ جانے سے زیادہ کتنے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے، عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ بغیر اعمال کے مطلب اخلاص کی کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک وہ کمال درجات کو نہیں پہنچتا ہے جو پہنچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات کے اندر نیت کی فضیلت، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی فضیلت بتایا کہ بڑی ترتیب کے ساتھ اور بہت سارے روایتوں میں اجاگر کیے ہیں۔ مسلم شریف ہی میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جسم کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، زیب و زینت کو نہیں دیکھتے، تم نے کون سا کپڑا پہنا ہے، لاکھوں کا کپڑا پہنا ہے یا 10 روپے کا پہنا ہے یا 10,000 کا پہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی اللہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تم عمل کرنے والے ہو۔ اس لیے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کثرت اعمال کی ترغیب نہیں دی کہ بہت زیادہ عمل کرو، لیکن حسن اعمال کی ترغیب دی کہ عمل جو بھی کرنا ہے تم بہتر طریقے سے کرو۔ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، ان کی تربیت کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق اگر ہم پڑھیں اور خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پڑھیں، نیتوں کی درستگی کے ساتھ پڑھیں تو بتائے کہ وہی 2 رکعت ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انہوں نے موت اور زندگی دونوں پیدا کی ہے۔ اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ موت کو، زندگی دونوں کو، تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے حسن عمل، بہتر عمل کر کے کون آتا ہے۔ کثرت عمل کی ترغیب نہیں دی، اچھے اعمال کی ترغیب دی، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی۔ ایک نیت سے محترم دوستو چھوٹے سے اعمال بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی روایت بہت مشہور روایت ہے،
پتہ ہے کہ اکثر جگہوں پہ لوگ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلی روایت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث اتنا جامع اور بتائے کہ اتنے تمام اصول و ضوابط کو بتائے کہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، بتائے کہ دیگر اور حدیثوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص کی نیت اچھی ہوگی اس کے اعمال میں ویسی ہی ثمرات ہوں گے اور اللہ کے نزدیک ویسی ہی نعمتوں کا حصول ہونے ہوگا۔ اس لیے نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لا کر پڑھنے والوں کو بھی باور کرا رہے ہیں، یہ انہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بخاری جیسے عظیم الشان کتاب جس کو علماء نے لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے مقبول اور مشہور اور سب سے بہترین اور مستند کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ لیکن اس حدیث کو لا کر کے امام بخاری طالب علموں کو سمجھانا چاہتے ہیں، حدیث کو پڑھنے والوں کو، حدیث سے تشنگی بجھانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بخاری جیسے عظیم الشان کتاب پڑھ لو، اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے، تم نے اپنے نیت کے قبلہ کو درست نہیں کیا، تو بتایا کہ یہ کتاب بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے محترم دوستو، نیتوں کی درستگی بہت ضروری ہے۔ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے بتایا کہ حضرات صحابہ کو اور آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ نیتوں کو درست کرو، اور قرآن کریم میں جا بجا بتایا کہ نیت اور اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے۔ خود قرآن کریم میں ایک سورہ اخلاص ہے جس میں خلوص للہیت کی بتائے کہ اعلیٰ درجے کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا بیان کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ ہمارا سب سے عظیم الشان خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگو دوستو، نیت کو ہم درست کرنا ہے، اخلاص کی نیت کو درست کرنا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، وہ اللہ والا تھا۔ بتائیں کہ مرتبہ وہ ایک ریت کے پہاڑوں سے ان کا گزر ہوا، ریتی جس کو بولتے ہیں، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش یہ ریت جو ہے، یہ ریت کے سارے ذرات آٹے بن جاتے، آٹا جو بتائے کہ گیہوں کا آٹا وہ بن جاتا، اور میں تمام آٹے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ خبر پہنچائی ہے، وحی نازل فرمائی کہ اس بندے کو کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری نیت کے بدولت تمہیں اتنا ثواب دے دیا کہ اللہ نے اس آٹے کو پتہ ہے کہ اس ریتی کو ذرات بنانے کے بعد، آٹا بنانے کے بعد اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی پتہ ہے کہ جتنے ثواب ملتے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نیت کے بدولت تمہارے نام اعمال میں اتنے ثواب لکھ دیے۔ ان نیت کے بدولت محترم دوستو، انہوں نے صرف نیت کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ دیا۔ خود حدیث پاک کا آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ کو پوچھا جائے گا تم نے یہ حج کیا، تم نے یہ زکوٰۃ دیا، تم نے یہ عمرہ کیا، بندہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمارے نام اعمال نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہاں مجھے معلوم ہے تم نے حج نہیں کیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، تم نے عمرہ نہیں کیا، لیکن تم نے نیت کی تھی، لیکن تمہیں استطاعت نہ ہو سکی، اس سے تم عمرہ بھی نہ کر سکے، حج بھی نہ کر سکے، لیکن اس نیت کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ آج تمہیں اس کا ثواب دے رہا ہے۔ آج محترم دوستو، ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہے، ہر چیز دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک آٹے کی پیکٹ بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو تصویر کھینچتے ہیں اور اس کو پوری تشہیر کرتے ہیں، گویا اپنے اعمال کو ہم بتائیں کہ اکارت کر دیتے ہیں، ریا کے ذریعے اس اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب تک کہیں ہماری تصویر نہیں کھینچتی، وہاں ہماری ٹیم نہیں جاتی ہے کہ لوگوں کو کچھ رفاہی کام کے لیے لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے محترم دوستو۔ حضرات صحابہ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، جو بتلائے کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ خلوص للہیت کا اعلیٰ درجے کو بیان کیا گیا ہے۔
آج ہم نے ہر چیز کو بتایا کہ تشہیر کا ذریعہ بنا لیا، ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے شرک اصغر سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، تم دکھانے کے لیے نماز پڑھو، تم دکھانے کے لیے روزہ رکھو، تم دکھانے کے لیے حج کرو، یعنی جو بھی اعمال تم کرتے جاؤ وہ دکھانے کے لیے تم کرو۔ کہا کہ یہی شرک اصغر ہے، یہی چھوٹے شرک ہے جس سے مجھے خوف ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمیں اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف للہ فی اللہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اب اللہ کے لیے عمل کریں، خود اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ہدایت کا چراغ بنا دیں گے۔ خدا اس میں ہے نہیں کہ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے بدولت بتائے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت کے ہدایت کے راہ پہ لاتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، ہم دنیا میں جزا اور سزا کی امید نہ رکھیں بلکہ اللہ سے امید رکھیں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ ہم بندوں سے اجر کی امید رکھیں گے، بندوں سے واہواہی کی امید رکھیں گے، بندوں سے بتائے کہ ہم تشہیر کا ذریعہ بنائیں گے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ لوگ ہمیں بڑا فیاض کہے، سخی کہے، ہم دینے والا کہے، دانی کہے، تو کل قیامت اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے جاؤ دیکھو ان کے پاس تمہارا کچھ باقی ہے یا نہیں۔ تو محترم دوستو، جب وہاں ایسا کہہ دیا جائے گا تو بتائے کہ پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ سارے اعمال ہمارے کارت ہو جائیں گے۔ اس لیے اس دنیاوی زندگی میں ہم للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں تاکہ یہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی تحریکی اسلامی ویڈیوز کے لیے بتائیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ سے کریں اور شیئر کریں۔ چلیے، شکریہ، جزاک اللہ۔